بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 340 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 334 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ اس کتاب کا آخری حدیث ہے۔ راوی حدیث کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام معاذ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ امام الفقہا اور کنز العلماء یہ آپ کے القاب ہیں۔ رنگ سفید، چہرہ روشن، قد دراز، بال گنگریالے، آگے کے دانت نہایت چمکدار تھے۔ نبوت کے 12ویں سال میں جب اسلام مدینہ میں آیا تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور چند ہی دنوں کے بعد آپ کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔ یہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 36 سال تھی۔ 36 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے، اور 18 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال بیت المقدس اور غود نامی ایک جگہ ہے جس میں بیان نامی شہر تھا جو نہر اردن کے قریب واقع تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ آپ سے روایات کی تعداد 157 ہے۔ 2 روایات میں بخاری شریف اور مسلم شریف متفق ہیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ ایک مرتبہ میں ایک گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ ردف بمانا پیچھے سوار ہونا، ردف پیچھے سوار ہونے والا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ اس بات کو بیان کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی کئی وجہیں ممکن ہیں۔ اول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص شفقت و عنایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی، اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خاص مقام و قرب ان کو حاصل تھا، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔
دوسرا یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہوں کہ یہ حدیث مجھ کو خوب اچھی طرح سے یاد ہے، یہاں تک کہ اس وقت کی یہ بڑی بات کہ میں کہاں تھا یہ بھی یاد ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح مشتاق اور محبین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبت کی یادگار صحبتوں کو والہانہ انداز میں مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، اسی جذبے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا۔ پھر علی حمار یعنی گدے پر سوار تھے، تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تواضع کو بیان کرنا ہے کہ باوجود سردار ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معمولی سی سواری پر سوار تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی سوائے کجاوے کا پچھلا حصہ۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تو جانتا ہے، ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ مانے۔ اشرک یشرکو، اشراکن باب افعال سے کام میں شریک ہونا، شریک ٹھہرانا، اشرک باللہ شریک ٹھہرانا، شریک کرنا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ، کہ صرف اسی کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، اللہ يعذب، یہ کہ عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا انہیں عذاب نہ دے۔ اب بندوں کا
اللہ پر حق ہونا، تو سوال یہ ہے کہ اللہ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جواب اس سے یہ ہے کہ اس سے پہلے بندوں کا حق بیان کیا گیا تھا، اس کے مقابلے کے اعتبار سے یہ فرما دیا گیا، ورنہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابتدائی اسلام کے زمانے میں اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا واضح فرق توحید اور شرک ہی تھا، اس لیے اس عنوان کو اختیار کیا گیا۔ اور پھر اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا، یہ اسلام کی روح اور مرکزی مسئلہ ہے۔ جبکہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور اپنی بندگی کو خالص اللہ کے لیے بنائے رکھے، تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے عذاب نہ دے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ توحید کا ذاتی اقتضا یہی ہے کہ ایسا آدمی عذاب دوزخ سے محفوظ رہے اور جنت میں جائے۔ اگر اس نے اپنی بدبختی سے کچھ ایسے بد اعمال بھی کیے ہوں جس کا ذاتی اقتضا قرآن و حدیث میں عذاب پانا اور دوزخ میں جانا بتلایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھلائیں گے۔ پھر راوی حدیث فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس بات کی خوشخبری دوسروں کو نہ سنا دوں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس بات کی خوشخبری دوسروں کو نہ سناؤں؟ بشر یبشر تبشیرا، باب تفعیل سے بمانا خوش کرنا، خوشخبری سنانا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تبشرہم فیتکلوا، انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اتکلا، یہ باب افتعال سے ہے، اتکل یتکل اتکالا، بمعنی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں ایک مرتبہ ایک گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی سوائے کجاوے کا پچھلا حصہ۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تو جانتا ہے، ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ، کہ اسی کی عبادت کرے، ولا یشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، ان لا يعذب، کہ انہیں عذاب نہ دے،
من لا یشرک بہ شیئا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس بات کی خوشخبری دوسروں کو نہ سنا دوں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تبشرهم فیتکلوا، انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے، اسے سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔